وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى 100,000 أَوْ يَزِيدُونَ میں نوا کی آبادی کے لیے دائی بن کے آئے، مبلغ بن کے آئے، 1,00,000 کئی ہزار انسانوں کے لیے اللہ نے انہیں دائی بنا کے بھیجا، پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کا پیغام پہنچائے، قوم نہ مانی۔ سیدنا یونس نے بھی آپریشن کی دعا کی، حضرت یونس نے بھی کہ الہ العالمین آپریشن ہو جانا چاہیے، انہیں بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اللہ سے دعا کرنے کے بعد اس جگہ سے ہجرت کر لی، کہ چونکہ یہاں اب اللہ کا عذاب آئے گا تو ہجرت کر لی۔ بعض حضرات کہتے ہیں ان سے غلطی ہو گئی۔ میں کہا کرتا ہوں بے استاد مفکر، بے استاد۔ آج تک انہیں کسی نے نہیں سمجھایا کہ نبیوں سے غلطی نہیں ہوا کرتی۔ تو پھر یہ کیوں ہوا جناب؟ یہ اس لیے ہوا کہ ان کے کردار کے حوالے سے اللہ نے ایک پیغام دیا ہے آپ کو۔ یہ جتنے بھی پروسیس ہیں جن سے انبیاء اور رسول گزر رہے ہیں وہ سب کے سب تعلیمی، ان سے انسانیت کو تعلیم دی جا رہی ہے۔ میں کہا کرتا ہوں آپ بچے کو معصوم کہتے ہیں، تین مہینے کا بچہ، 4 مہینے کا، 6 مہینے کا بچہ، آپ کہتے ہیں یہ معصوم ہے۔ کیوں معصوم ہے؟ کہ غلطی یا جرم کر نہیں سکتا، لیکن جب وہ بڑا ہو جائے، چاہے ولی اللہ بن جائے، چاہے بہت بڑا عالم فاضل محدث مفسر بن جائے، معصوم نہیں ہوگا، کیونکہ اب وہ غلطی جب کر سکتا ہوگا تو پھر معصوم نہیں رہے گا۔ معصوم اس وقت تک رہے گا جب تک غلطی کر ہی نہیں سکتا۔ یہ آپ کا معصوم ہے، تو پھر جو اس کے معصوم ہیں وہ کیسے غلطی کریں؟ لیکن جہاں یہ صورتحال سامنے آ جاتی ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کتی کو مار ڈالا، فوقظہ موسیٰ فقضى علیہ، یا حضرت آدم کو اللہ نے فرمایا لا تقربا هذه الشجرہ، اور وہ چلے گئے۔ الفاظ تو ایسے ہیں لیکن ان کا ترجمہ شخصیت کے مطابق ہوگا نا۔ مکروا ومکر اللہ، مکر وہاں بھی استعمال ہوا، یہاں بھی استعمال ہوا۔ وہاں اس کا جو کانسیپٹ ہے وہ نیگیٹو ہوگا، اور یہاں اس کا جو مفہوم ہے وہ پازیٹو ہوگا۔ آپ اگر یہ ترجمہ کریں کہ یہ مشرکین بھی مکار ہیں، اگر اللہ کو بھی آپ نے انہی الفاظ کے ساتھ ترجمہ کیا تو ایمان ختم۔ چلو ایمان کا تو کوئی فکر نہیں، بیوی بھی ختم۔ یہ سب سے خطرناک رزلٹ جس سے لوگ زیادہ ڈرتے ہیں۔ انہم یکیدون کیدا اکید کیدا، وہ بھی قید کرتے ہیں، ان کا قید منفی اور اللہ کی چال مثبت۔ اگر آپ نے وہی ترجمہ کیا جو وہاں ہے تو یہاں بھی وہی صورتحال ہے۔ آپ مجھے بتائیے، حضرت آدم کو اللہ نے فرمایا لا تقربا هذه الشجرہ، حضرت آدم نے اس درخت کے پاس جانا تھا یا نہیں جانا تھا؟ جانا تھا، اس کو پتہ تھا کہ یہ جائے گا۔ اگر سیدنا آدم اس درخت کے پاس نہ جاتے تو یہ کائنات کہاں بنتی؟ پتہ تھا جائے گا، لیکن فرمایا لا تقربا هذه الشجرہ، اور وہ چلے گئے۔ جب چلے گئے تو اللہ نے فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ، پھر ان کے دل میں وہ کلمے بھی خود القاء کر دیے۔ اب تم یہ کلمے ادا کرو تو میں راضی ہو جاؤں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللہ نے اپنے دامن رحمت میں لے لیا۔ میسج کیا دیا قرآن کریم نے؟ سیدنا آدم کے کردار کے حوالے سے جو پیغام دیا قرآن کریم نے وہ یہ کہ تم آدمی ہو، آدمی ہونے کے ناطے سے کبھی ٹھوکر تو کھاؤ گے، لیکن جب کوئی ٹھوکر کھا
اس ہدف پہ بھی آ رہا ہوں. تو غلطی نہیں کی، اللہ کی مشیت یہی تھی. چلے اس آبادی سے ہجرت کر لی، ایک دریا کو عبور کرنے کے لیے کشتی میں بیٹھے. کشتی میں بیٹھے تو دریا کے بیچ میں بھنور میں جا کر کشتی ہچکولے کھانے لگی. ملاحوں نے مسافروں کا چہرہ دیکھا، کہنے لگے بھئی سینکڑوں لوگ بیٹھے ہیں کشتی میں، اب ہم کس کے متعلق کہیں؟ لیکن ایسا لگتا ہے کہ مسافروں میں سے کوئی شخص ایسا آج موجود ہے ہمارے سفینے میں، ہماری کشتی میں، جو اپنے آقا سے اجازت لیے بغیر چلا آیا ہے. ہماری کشتی اسی وقت ڈوبتی ہے جب کوئی اپنے آقا سے اجازت کے بغیر سفر کر رہا ہو. تو برائے کرم آپ میں سے جو شخص بھی اپنے آقا کی اجازت کے بغیر سفر کر رہا ہے وہ ذرا سامنے آ جائے، ہم اس کو دریا میں اتار دیں تاکہ باقی سینکڑوں انسانوں کی زندگی بچ جائے. آگے بڑھنے سے پہلے یہاں آپ سے ایک درخواست کرتا جاؤں، پوچھتا جاؤں، ایک آدمی اگر اپنے آقا کی اجازت کے بغیر چل رہا ہو تو کشتی ڈولنے لگتی ہے، اور جب پوری قوم ہی اس کی نافرمانی پہ کمر بستہ ہو تو پھر اس کی کشتی کا کیا بنے گا؟ خدا کی قسم، رب کعبہ کی قسم، کوئی پارٹی، کوئی لیڈر یہ بگڑی نہیں بنا سکتا جب تک کہ اس کے دروازے پہ نہیں چکو گے. بگڑتی ہے. سیدنا یونس کھڑے ہوئے، فرمانے لگے لگتا ہے وہ میں ہوں. اس کی ہدایت سے پہلے، اس کے ارشاد سے پہلے میں نے سفر کر لیا. میں دل میں یہ ساری بات سوچی. کھڑے ہو گئے، ملاحوں سے کہنے لگے بھائی وہ جو تم کہہ رہے ہو نا کہ کوئی شخص ایسا ہے جو اپنے آقا کی اجازت کے بغیر سفر کر رہا ہے تو وہ میں ہوں، مجھے اتار دو. ملا کہنے لگے یہ غلام ایسے ہوتے ہیں؟ یہ چہرہ غلاموں والا تھوڑی ہے. ہم تو آپ کو کسی کا نوکر، کسی کا غلام مانتے ہی نہیں. آپ تشریف رکھیے. سیدنا یونس نے فرمایا اتنا وقت نہیں ہے کہ میں بتاؤں میں کس کا غلام ہوں اور کون ہوں، بس تم مجھے اتار دو. ملا کہنے لگے ہم نہیں مانتے آپ کو، ہم آپ کو غلام مانتے ہی نہیں. فرمایا نہیں مانتے ہو تو پھر قرآن ڈال لو. قرآن ڈالا گیا تو حضرت یونس کا نام نکلا ہے. کہنے لگے نہیں یہ ہم سے غلطی ہوئی، ہم اچھی طرح سے مکس نہ کر سکے تھے، نام مکس نہ کر سکے تھے. دوبارہ قرآن ڈالا تو حضرت یونس کا نام نکل آیا. دوبارہ قرآن ڈالا تو انہیں کا نکل آیا. پھر کھڑے ہو کر فرمانے لگے اللہ حافظ و ناصر، تم مجھے نیچے اتارو نہ اتارو ہم جا رہے ہیں. ارادہ کر لیا، کشتی سے چھلانگ لگانے کا، دریا میں کود جانے کا ارادہ کر لیا. اب اس کے کرم پہ قربان جاؤں. آزماتا بھی ہے، بچاتا بھی ہے، یہ اس کے پیار کی ادائیں ہیں نا. مچھلی کو حکم دیا میری امانت آ رہی ہے سنبھال لو. دریا میں اور تو پھر یہ مچھلی سے ہی کام لیا جا سکتا تھا نا جی. مچھلیوں کی دنیا تو ہوئی دریا. تو جان لو پھر میں گھوڑا بن جاؤں، تیرے نبی کو پشت پہ بٹھا کر کنارے پہ پہنچاؤں. فرمایا نہیں گھوڑا نہیں بننا، نکل لے اسے، نکل لے اور تیرا شکم جو ہے وہ بس ڈرائنگ روم بن جائے. ڈرائنگ روم کیا ہوتا ہے؟ تسبیح خانہ بن جائے. اس میں کھڑے ہو کے میرا پیغمبر مجھے یاد کرے گا اور پیار کی باتیں ہوں گی. قرآن پاک میں فرمایا نادا فی الظلمات. سیدنا یونس شکم ماہی میں نادا فی الظلمات، رات کا اندھیرا، پانی کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، کئی اندھیروں میں نادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. میرے معبود میں تو مقام بندگی پہ ہوں، میرا مقام بندگی ہے اور تو پاک ہے. انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو قوی ہے میں ضعیف، انی کنت من الظالمین. تو قوی ہے میں تیرے مقابلے میں، تو غنی ہے میں فقیر، تو غنی ہے میں
فقیر، تو قوی ہے میں ضعیف. رب العالمین نے فرمایا لولا انہ کان من المسبحین، اگر میرا یونس امتحان و آزمائش کے اس مرحلے پر مجھے یاد نہ کرتا، مجھ سے مدد نہ مانگتا، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، قیامت تک وہیں رہتا. دنیا والوں میں سے کوئی بھی یونس کا دستگیر نہ بن سکتا. فاستجبنا لہ، ہم نے یونس کی مدد کی، پھر حکم دیا اسے کنارے لے جاؤ. فنبذناہ بالعراء، کنارے پہ پہنچا دیا. وہو سقیم، مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے طبیعت میں بھی نزاکت آ گئی تھی، جسم بھی بڑا نازک ہو گیا تھا. برودت سے حدت میں آ گیا، ٹھنڈک سے گرمی میں آ گئے. اب یہاں کئی چیزیں، جو ہی کنارے پہ پہنچے بھوک بھی محسوس ہونے لگی، سایہ بھی چاہیے تھا، کوئی ماحول بھی ذرا مانوس چاہیے تھا. رب العالمین نے فرمایا فَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، ہم نے وہاں ایک بیل اگا دی، ایک شجرہ، بیل سمجھتے ہیں، بیل اگا دی. بعض حضرات نے لکھا کہ وہ کدو تھا، لیکن میری تحقیق یہ ہے کہ بس وہ بیل تھی، اس کو کوئی نام نہیں دیتے. کیوں دیں؟ جب قرآن نے نام نہیں دیا تو ہم کیوں دیں؟ اس کے کرم کا مظاہرہ تھا، ایک بیل تھی. اس کے پتوں میں حضرت یونس کو یوں لپیٹا، یوں جیسے ماں اپنے نو مولود کو لے لیتی ہے. انتہائی پیار اور شفقت کے ساتھ پتوں نے لپیٹ لیا، سایہ بھی دے دیا، اور جس طرح کی اس وقت غذا چاہیے تھی ویسا ہی پھل خود بخود حاضر ہو گیا. جیسے سیدہ مریم نے سوکھے ہوئے تنے کو ہلایا تو تازہ کھجوریں آ گئی. یہاں بھی فَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ. کچھ عرصہ کے بعد، کچھ عرصہ تو اسی ماحول میں گزارا نا، اب کچھ عرصہ کے بعد سیدنا یونس دیکھتے ہیں کہ وہ بیل سوکھ گئی ہے، پتے مرجھا گئے ہیں، سوکھ گئے. عرض کیا یا اللہ یہ اور تو یہاں ہے کوئی نہیں، حد نظر صحرا ہے، تنہا بیٹھا ہوں، تو میرا یار ہے ہی، بھروسہ تو تجھ پر. لیکن یہ بیل سے بھی ذرا مانوس ہو گیا تھا، اس سے مجھے ٹھنڈک بھی مل رہی تھی تیرے کرم سے، اب یہ سوکھ گئی. رب العالمین نے فرمایا بیل سوکھ گئی تو پھر آپ کو رنج ہوا. از کیا رنج تو ہوا، دکھ تو پہنچا. فرمایا بیل کے سوکھنے پر دکھ پہنچا، اور وہ 1,00,000 کی ہلاکت کے لیے دعا کر کے آئے تھے، اگر میں ان کو ہلاک کر دیتا تو کیا میری رحمت کو دکھ نہ ہوتا؟ ایک بیل کے سوکھ جانے پر تو رنجیدہ ہو گیا، 1,00,000 میں اپنے بندوں کو ہلاک کر ڈالتا تو میری رحمت کو رنج نہ ہوتا؟ تو یا اللہ تو نے ہلاک نہیں کیا؟ فرمایا نہیں، ہلاک کہاں کیا، میں نے تو انہیں سنوار دیا، وہ تیری رفاقت کے قابل ہو گئے ہیں. ہوا یوں کہ سیدنا یونس جب وہاں سے چلے آئے اور وہاں کی آبادی میں اللہ کی ناراضگی کے آثار محسوس کیے، دیکھا پیغمبر بھی چلا گیا ہے، فضاؤں میں اللہ کی ناراضگی کے آثار نظر آتے ہیں. تو گھروں سے نکل کر میدان میں آ گئے، بچوں کو، جانوروں کو، بوڑھوں کو، بیماروں کو آگے کیا اور رب العالمین سے عرض کیا ہمارے معبود، ہم اپنی غلطی، اپنی گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، ہم اپنی خطاؤں کا اعتراف کرتے ہیں، یا اللہ تو ہمارے حال پر رحم کر دے. ہم نے مانا کہ ہم تو مجرم ہیں، لیکن یہ تیری مخلوق ضعیف ہیں، بچے ہیں، جانور مویشی ہیں، بیمار ہیں، یا اللہ انہوں نے تو کوئی خطا نہیں کی، تو ہمیں ایک موقع دے دے، ہم وعدہ کرتے ہیں تیرے احکام کی بھی تعمیل کریں گے، تیرے پیغمبر کی بات بھی مانیں گے، یا اللہ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے تجھ سے معافی چاہتے ہیں. رب العالمین نے فرمایا یونس میں نے انہیں معاف کر دیا، اب جاؤ اور ان کے ساتھ مل کر احقاق حق اور ابطال باطل کا فرض ادا کرو.
یہ دوسری قوم کی تصویر ہے. مانسہرہ کے دوستوں، میں آگے بڑھنے سے پہلے یہاں ایک بات عرض کرتا چلا جاؤں. آپ کے سامنے یہ دونوں نقشے آئے. قوم نوح کو بھی آپ نے دیکھا، قوم یونس کو بھی آپ نے دیکھا. میرا خیال ہے آپ کسی نتیجے پہ پہنچ گئے ہوں گے کہ ہم کس قوم سے نسبت رکھتے ہیں. ہماری نسبت کس قوم سے ہے؟ قرآن کے آئینے میں ہمارا چہرہ کیسا نظر آتا ہے؟ میرے عزیز دوستوں، رب العالمین جو سیدنا یونس کی قوم کو معاف کرنے میں اتنا رحیم و کریم ہے، کبھی آپ نے غور کیا وہ اپنے محبوب محمد عربی کی امت کو معاف کرنے میں کتنا رحیم و کریم ہے؟ سیدنا موسیٰ اپنی امت کے افراد کو لے کر پہاڑ پہ جاتے ہیں، فرماتے ہیں انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، تم نے جرم کیا فتوبوا الی باریکم، توبہ کرو. اچھی بات ہے پیغمبر، ہم ذرا وضو کر لیں تو پھر نمازیں پڑھیں گے توبہ کی. فرمایا نمازیں نہیں، فقتلوا انفسکم، پتھر باندھو اپنے سینے کے ساتھ، چھلانگ لگاؤ. کہنے لگے نبی اس طرح تو ہم مر جائیں گے، چھلانگ جو لگائیں گے پتھر بھی بندہ ہوگا، یہ تو ہم مر جائیں گے. فرمایا یہ مرنا ہی تمہاری توبہ ہے. ذالکم خیر لکم عند باریکم فتاب علیکم انہ هو التواب الرحیم. وہ تواب بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ کریم بھی ہے، لیکن تمہاری توبہ کی نوعیت یہی ہے کہ تم دنیاوی زندگی کو ختم کر دو تو تمہاری دائمی زندگی بچ جائے. حق تعالیٰ نے اسی لمحے فرمایا موسیٰ تیری امت کی توبہ تو یہ ہے. ایک امت آ رہی ہے، اس کی توبہ کیسے ہوگی معلوم ہے؟ یا اللہ جب میری امت کی توبہ یہ ہے کہ وہ چھلانگ لگائیں پہاڑ سے اور خود کو قتل کر دیں، تو پھر جو بعد میں آ رہے ہیں ان پر تو بلڈوزر پھریں گے، ان کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہوگا تب راضی ہوگا تو. فرمایا نہیں، جو امت آ رہی ہے بلڈوزر کہاں پھریں گے، انہیں تو ناخن کاٹنے کی بھی ضرورت نہ ہوگی. وہ ایک امت آ رہی ہے، اس امت کے گناہگار اور اس امت کے خطاکار جب تنہائی میں بیٹھ کر اپنے ماضی پہ شرمندہ ہو کر مجھ سے کہیں گے یا اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے، تو میں معاف کر دوں گا، تانا بھی نہیں دوں گا، معاف کر دوں. فرمایا تو پھر وہ امت مجھے دے دے. فرمایا نہیں وہ تیری نہیں، وہ میرے محبوب محمد عربی کی امت صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم الف مرۃ بعدد کل ذرۃ. تو کیا فرق نظر آیا آپ کو ہزارہ کے روشن ضمیروں؟ باقی امتیں، باقی تمام انبیاء کی، تمام رسولوں کی امتیں اللہ کی رحمت کی متلاشی ہیں، اللہ کی رحمت کو تلاش کرنے میں سرگرداں ہیں، اور محمد عربی کی امت کے گناہگاروں کو اس کی رحمت تلاش کر رہی ہے.